نجاسات۔ مسئلہ 80۔ 10 چیزیں نجس ہیں: 1 پیشاب، 2 پاخانہ، 3 منی، 4 مردار، 5 خون، 6 7 کتا اور سور، 8 کافر، 9 شراب، 10 نجاست خور حیوان کا پسینہ۔ 1 2 پیشاب اور پاخانہ۔ مسئلہ 81۔ انسان کا اور ہر اس حیوان کا جس کا گوشت حرام ہے اور جس کا خون جہندہ ہے، یعنی اگر اس کی رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلتا ہو، پیشاب اور پاخانہ نجس ہے، اور اس حیوان کا پاخانہ پاک ہے جس کا گوشت حرام ہے مگر اس کا خون اچھل کر نہیں نکلتا، مثلاً وہ مچھلی جس کا گوشت حرام ہے۔ اور اسی طرح گوشت نہ رکھنے والے چھوٹے حیوانوں مثلاً مکھی، مچھر کا فضلہ یا آلائش بھی پاک ہے، لیکن حرام گوشت حیوان جو اچھلنے والا خون نہ رکھتا ہو، احتیاط واجب کی بنا پر اس کے پیشاب سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ 82۔ جن پرندوں کا گوشت حرام ہے ان کا پیشاب اور فضلہ پاک ہے، لیکن اس سے پرہیز بہتر ہے۔ مسئلہ 83۔ نجاست خور حیوان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے، اور اسی طرح اس بھیڑ کے بچے کا پیشاب اور پاخانہ بھی نجس ہے جس نے سورنی کا دودھ پیا ہو، جس کی تفصیل بعد میں کھانے اور پینے کے احکام میں آئے گی۔ اسی طرح اس حیوان کا پیشاب اور پاخانہ بھی نجس ہے جس سے کسی انسان نے بدفعلی کی ہو۔ 3 منی۔ مسئلہ 84۔ مرد کی اور ہر اس حرام گوشت نر جانور کی منی نجس ہے جس کا خون جہندہ ہو، یعنی ذبح ہوتے وقت اس کی شہرک سے اچھل کر نکلتا ہو، اور وہ رطوبت جو شہوت کے وقت عورتوں سے خارج ہوتی ہے اور اس کی جنابت کا سبب قرار پاتی ہے، جس کا تفصیلی بیان مسئلہ 345 میں آئے گا، منی کے حکم میں ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر وہ حلال گوشت نر حیوان جس کا خون جہندہ ہے اس کی منی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ 4 مردار۔ مسئلہ 85۔ انسان کی اور اچھلنے والا خون رکھنے والے ہر حیوان کی لاش نجس ہے، خواہ وہ قدرتی طور پر خود مرا ہو یا شرعی طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ مچھلی چونکہ اچھلنے والا خون نہیں رکھتی، اس لیے پانی میں مر جائے تو بھی پاک ہے۔ مسئلہ 86۔ لاش کے وہ اجزاء جن میں جان نہیں ہوتی پاک ہیں، مثلاً پشم، بال، ہڈیاں اور دانت۔ مسئلہ 87۔ جب کسی انسان یا جہندہ خون رکھنے والے حیوان کے بدن سے اس کی زندگی کے دوران گوشت یا کوئی دوسرا حصہ جس میں جان ہو جدا کر لیا جائے تو وہ نجس ہے۔ مسئلہ 88۔ اگر ہونٹوں یا بدن کی کسی اور جگہ سے باریک سی تہ یعنی پپڑی جس میں روح نہ ہو اور آسانی سے اکھیڑ لی جائے تو وہ پاک ہے۔ مسئلہ 89۔ مردہ مرغی کے پیٹ سے جو انڈا نکلے وہ پاک ہے، اگرچہ اس کا چھلکا سخت نہ ہوا ہو، لیکن اس کا چھلکا دھو لینا ضروری ہے۔ مسئلہ 90۔ اگر بھیڑیا بکری کا بچہ میمنا گھاس کھانے کے قابل ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ پنیر مایا جو اس کے شیردان میں ہوتا ہے پاک ہے، لیکن اگر پتہ چلے کہ مایا ہے تو اس کے ظاہر کو مردار کے بدن سے ملے ہونے کی بنا پر باہر سے دھو لینا ضروری ہے۔ مسئلہ 91۔ دوائیاں، عطر، روغن یعنی تیل، گھی، جوتوں کی پالش اور صابن جنہیں غیر اسلامی ملک سے درآمد کیا جاتا ہے، اگر ان کی نجاست کے بارے میں یقین نہ ہو تو پاک ہیں۔ مسئلہ 92۔ گوشت، چربی اور چمڑا
جس کے بارے میں احتمال ہو کہ کسی ایسے جانور کا ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، پاک ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں کسی کافر کے ہاتھ سے لی گئی ہوں یا کسی مسلمان کے ہاتھ سے لی گئی ہوں جس نے کافر سے لی ہوں، اور یہ تحقیق نہ کی گئی ہو کہ آیا یہ کسی ایسے جانور کی ہیں جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، تو ایسے گوشت اور چربی کا کھانا حرام ہے۔ البتہ ایسے چمڑے پر نماز جائز ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں مسلمانوں کے بازار سے یا کسی مسلمان سے خریدی جائیں اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس سے پہلے یہ کسی کافر سے خریدی گئی تھی، یا اس بات کا احتمال ہو کہ تحقیق کر لی گئی ہے، تو خواہ کافر سے ہی خریدی جائیں، اس گوشت اور چربی کا کھانا جائز ہے، اس شرط پر کہ وہ مسلمان اس میں کوئی ایسا تصرف کرے جو حلال گوشت سے مخصوص ہو، جیسے کھانے کے لیے بیچنا۔ 5. خون۔ مسئلہ 93۔ انسان اور خون جہندہ رکھنے والے، یعنی اگر اس کی رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلتا ہو، ہر حیوان کا خون نجس ہے، پس ایسے جانوروں مثلا مچھلی اور مچھر کا خون جو اچھل کر نہیں نکلتا پاک ہے۔ مسئلہ 94۔ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، اگر انہیں شرعی طریقے سے ذبح کیے جائے اور ضروری مقدار میں اس کا خون خارج ہو جائے تو جو خون بدن میں باقی رہ جائے وہ پاک ہے۔ لیکن اگر نکلنے والا خون جانور کے سانس کھینچنے سے یا اس کا سر بلند جگہ پر ہونے کی وجہ سے بدن میں پلٹ جائے تو وہ نجس ہوگا۔ مسئلہ 95۔ مرغی کے انڈے کی زردی میں خون کا ذرہ ہو تو اس سے احتیاط مستحب کی بنا پر پرہیز کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ 96۔ وہ خون جو بعض اوقات دودھ دوہتے وقت نظر آتا ہے نجس ہے اور دودھ کو بھی نجس کر دیتا ہے۔ مسئلہ 97۔ اگر دانتوں کے مسوڑوں سے نکلنے والا خون لعاب دہن سے مخلوط ہو جانے پر حل ہو جائے تو اس لعاب سے پرہیز لازم نہیں ہے۔ مسئلہ 98۔ جو خون چوٹ لگنے کی وجہ سے ناخن یا کھال کے نیچے جم جائے، اگر اس کی شکل ایسی ہو کہ لوگ اسے خون نہ کہیں تو وہ پاک، اور اگر اسے خون کہیں اور وہ ظاہر ہو جائے تو نجس ہوگا۔ ایسی صورت میں جبکہ ناخن یا کھال میں سوراخ ہو جائے اور خون کا نکالنا اور وضو یا غسل کے لیے اس مقام کا پاک کرنا بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہو تو تیمم کر لینا چاہیے۔ مسئلہ 99۔ اگر کسی شخص کو یہ پتہ نہ چلے کہ کھال کے نیچے خون جم گیا ہے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے گوشت نے ایسی شکل اختیار کر لی ہے تو وہ پاک ہے۔ مسئلہ 100۔ اگر کھانا پکاتے ہوئے خون کا ایک ذرہ بھی اس میں گر جائے تو سارے کا سارا کھانا اور برتن احتیاط لازم کی بنا پر نجس ہو جائیں گے۔ ابال، حرارت اور آگ انہیں پاک نہیں کر سکتے۔ مسئلہ نمبر 101۔ زخم کے اچھا ہوتے وقت اس کے اطراف میں جو مواد پیدا ہو جائے، اگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس میں خون ملا ہوا ہے تو وہ پاک ہوگا۔ 6.7۔ کتا اور سور۔ مسئلہ نمبر 102۔ کتا اور سور نجس ہیں، حتیٰ کہ ان کے بال، ہڈیاں، پنجے، ناخن اور رطوبتیں بھی نجس ہیں۔ 8۔ کافر۔ مسئلہ نمبر 103۔ کافر یعنی وہ شخص جو باری تعالیٰ کے وجود یا اس کی وحدانیت کا منکر ہو، نجس ہے، اور اسی طرح غلات یعنی وہ لوگ جو ائمہ علیہم السلام میں سے کسی ایک کو خدا کریں یا یہ کہیں کہ خدا امام میں سما گیا ہے، اور خارجی و ناصبی یعنی وہ لوگ جو ائمہ علیہم السلام سے نفرت اور بغض کا اظہار کرے بھی نجس ہیں۔ اسی طرح وہ شخص جو کسی نبی کی نبوت یا ضروریاتی دین یعنی وہ چیزیں جنہیں مسلمان دین کا جزو سمجھتے ہیں، مثلا نماز اور روزے میں سے کسی ایک کا یہ جانتے ہوئے کہ یہ ضروریات دین ہیں منکر ہو، اگر اس طرح انکار کرے کہ اس سے پیغمبر کی تکذیب لازم قرار پائے، خواہ اجمالی طور سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اہل کتاب یعنی یہود، نصارہ و مجوسی پاک ہیں۔ مسئلہ 104۔ کافر کا تمام بدن حتیٰ کہ اس کے بال، ناخن اور رطوبتیں بھی نجس ہیں۔ مسئلہ 105۔ اگر کسی نابالغ کے ماں باپ یا دادا دادی کافر ہوں تو وہ بچہ بھی نجس ہے، البتہ اگر وہ سوجھ بوجھ رکھتا ہو، اسلام کا اظہار کرتا ہو تو ایسی صورت میں پاک ہے۔
اور اگر اپنے ماں باپ سے روح گردان ہو کر مسلمانوں کی طرف جھک جائے یا پھر تحقیق کر رہا ہو تو اس کی نجاست کا حکم مشکل ہے، اور اگر ان میں سے یعنی ماں باپ یا دادا دادی میں سے ایک بھی مسلمان ہو تو اس تفصیل کے مطابق جو مسئلہ 210 میں آئے گی بچہ پاک ہے۔ مسئلہ 106، اگر کسی کے متعلق یہ علم نہ ہو کہ مسلمان ہے یا نہیں اور کوئی علامت اس کے مسلمان ہونے کی نہ ہو تو وہ پاک سمجھا جائے گا، لیکن اس پر اسلام کے دوسرے احکام کا اطلاق نہیں ہوگا، مثلا نہ ہی وہ مسلمان عورت سے شادی کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ 107، جو شخص خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 اماموں میں سے کسی ایک کو بھی دشمنی کی بنا پر گالی دے وہ نجس ہے۔ 9، شراب۔ مسئلہ 108، شراب نجس ہے، اس کے علاوہ تمام مست کرنے والی چیزیں نجس نہیں ہیں۔ مسئلہ 109، صنعتی الکحل خواہ صنعتی ہو یا طبی، الکحل کی تمام قسمیں پاک ہیں۔ مسئلہ 110، اگر انگور کا رس خود بخود یا پکانے پر ابل جائے تو پاک ہے لیکن اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ اسی طرح ابلا ہوا انگور احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے مگر نجس نہیں ہے۔ مسئلہ 111، کھجور، منقہ، کشمش اور ان کا شیرہ خواہ ابل جائیں تو بھی پاک ہیں اور ان کا کھانا حلال ہے۔ مسئلہ 112، فقہ جو عام طور سے جو سے تیار ہوتی ہے جو تھوڑا سا نشہ پیدا کرتی ہے حرام ہے اور احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے، اور غیر فقہ یعنی طبی قواعد کے مطابق حاصل کردہ آب جو جسے ماؤل شعیر کہتے ہیں جس میں کوئی نشہ نہیں ہوتا پاک اور حلال ہے۔ 10، نجاست کھانے والے حیوان کا پسینہ۔ مسئلہ 113، انسانی نجاست کھانے کی عادت والے اونٹ کا پسینہ نجس ہے اور احتیاط واجب کی بنا پر بقیہ حیوان کا پسینہ جسے انسانی نجاست کھانے کی عادت ہو نجس ہے۔ مسئلہ 114، جو شخص فعل حرام سے جنوب ہوا ہو اس کا پسینہ پاک ہے اور اس میں نماز صحیح ہے۔ نجاست ثابت ہونے کے طریقے۔ مسئلہ 115، ہر چیز کی نجاست 3 طریقوں سے ثابت ہوتی ہے۔ اول، خود انسان کو یقین ہو یا عاقلانہ روش کی بنا پر اطمینان ہو کہ فلاں چیز نجس ہے۔ اگر کسی چیز کے متعلق محض گمان ہو کہ نجس ہے تو اس سے پرہیز کرنا لازم نہیں ہے۔ لہٰذا قہوہ خانوں اور ہوٹلوں میں جہاں لاپرواہ لوگ اور ایسے افراد کھاتے پیتے ہیں جو نجاست اور طہارت کا لحاظ نہیں رکھتے، کھانا کھانے کی صورت یہ ہے کہ جب تک انسان کو اطمینان نہ ہو کہ جو کھانا اس کے لیے لایا گیا ہے وہ نجس ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ دوم، کسی کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ اس چیز کے بارے میں کہے کہ نجس ہے، مثلا کسی شخص کی بیوی یا نوکری یا ملازمہ کہے کہ برتن یا کوئی اور چیز جو اس کے پاس ہے نجس ہے تو وہ نجس شمار ہوگی۔ سوم، اگر 2 عادل آدمی کہیں کہ ایک چیز نجس ہے تو وہ نجس شمار ہوگی، بشرطے کہ وہ اس کے نجس ہونے کی وجہ بیان کریں، جیسے یہ کہیں کہ یہ چیز خون یا پیشاب سے مل گئی ہے، اور اگر ایک عادل مرد یا قابل اعتماد شخص خبر دے اور اس کے کہنے سے اطمینان پیدا نہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس چیز سے پرہیز کیا جائے گا۔ مسئلہ 116، اگر کوئی شخص مسئلے سے عدم واقفیت کی بنا پر یہ نہ جان سکے کہ ایک چیز نجس ہے یا پاک، مثلا اسے یہ علم نہ ہو کہ چوہے کی مینگنی پاک ہے یا نہیں، تو اسے چاہیے کہ مسئلہ پوچھ لے، لیکن اگر مسئلہ جانتا ہو اور کسی چیز کے بارے میں سے شک ہو کہ پاک ہے یا نہیں، مثلا اسے شک ہو کہ وہ چیز خون ہے یا نہیں، یا یہ نہ جانتا ہو کہ مچھر کا خون ہے یا انسان کا، تو وہ چیز پاک سمجھی جائے گی اور اس کے بارے میں تحقیق کرنا یا پوچھنا لازم نہیں ہے۔ مسئلہ 117، اگر کسی نجس چیز کے بارے میں شک ہو کہ پاک ہو گئی ہے یا نہیں تو وہ نجس ہے، اگر کسی پاک چیز کے بارے میں شک ہو کہ نجس ہو گئی ہے یا نہیں تو وہ پاک سمجھی جائے گی۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں کے نجس یا پاک ہونے کے متعلق پتہ لگا بھی سکتا ہو تو تحقیق ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ 118، اگر کسی شخص کو یہ جانتا ہو کہ جو 2 برتن یا 2 کپڑے وہ استعمال کرتا ہے ان میں سے ایک نجس ہو گیا ہے لیکن اسے علم نہ ہو کہ ان میں سے کون سا نجس ہوا ہے تو دونوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ مثلا اسے یہ نہ پتا ہو کہ خود اس کا کپڑا نجس ہوا ہے یا وہ کپڑا جو اس کے استعمال میں نہیں ہے اور کسی دوسرے شخص کی ملکیت ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ اپنے کپڑے سے اجتناب کرے۔
पाक चीज कैसे नजिस होती है? मसला 119। अगर कोई पाक चीज किसी नजिस चीज से लग जाए और दोनों या इनमें से कोई एक इस कदर तर हो कि एक की तरी दूसरी तक पहुंच जाए तो पाक चीज भी नजिस हो जाएगी, लेकिन कई वास्तों से चीज नजिस नहीं होगी। मसलन अगर दायां हाथ पेशाब से नजिस हो जाए और फिर यह हाथ नई रतूबत के साथ बाएं हाथ को छू जाए तो बाएं हाथ नजिस हो जाएगा। अब अगर बाएं हाथ खुश्क होने के बाद मसलन तर लबास से छू जाए तो वो लबास भी नजिस हो जाएगा, लेकिन अब अगर वो तर लबास किसी दूसरी तर चीज को लग जाए तो वो चीज नजिस नहीं होगी, और अगर तरी इतनी कम हो कि दूसरी चीज को ना लगे तो पाक चीज नजिस नहीं होगी, खा वो आईने नजिस ही को क्यों ना लगी हो। मसला 120। अगर कोई पाक चीज किसी नजिस चीज को लग जाए और इन दोनों या किसी एक के तर होने के मुतालिक किसी को शक हो तो पाक चीज नजिस नहीं होती। मसला 121। ऐसी दो चीजें जिनके बारे में इंसान को इल्म ना हो कि इनमें से कौन सी पाक है और कौन सी नजिस, अगर एक पाक और तर चीज इनमें से किसी एक चीज को छू जाए तो इससे परहेज करना जरूरी नहीं है, लेकिन बाज़ सूरतों में मसलन दोनों चीजें पहले नजिस थीं या ये कि कोई पाक चीज तरी की हालत में इनमें से किसी एक को छू जाए तो इससे इज्तनाब जरूरी है। मसला 122। अगर जमीन, कपड़ा या ऐसी दूसरी चीजें तर हों तो इनके जिस हिस्से को नजासत लगेगी वो नजिस हो जाएगा और बाकी हिस्सा पाक रहेगा। यही हुक्म खीरे और खरबूजा वगैरह के बारे में है। मसला 123। जब शीरे, तेल या घी जैसी किसी और चीज की सूरत ऐसी हो कि अगर इसकी कुछ मिकदार निकाल ली जाए तो इसकी जगह खाली ना रहे तो जैसे वो जर्रा भर भी नजिस होगा सारे का सारा नजिस हो जाएगा, लेकिन अगर उसकी सूरत ऐसी हो कि निकालने के मकाम पर जगह खाली रहे, अगरचे बाद में पुर भी हो जाए तो सिर्फ वही हिस्सा नजिस होगा जिससे नजासत लगी है। लिहाजा अगर चूहे की मेंगनी इसने गिर जाए तो जहां वो मेंगनी गिरी है वो जगह नजिस और बाकी पाक है। मसला 124। अगर मक्खी या ऐसा ही कोई और जानदार एक ऐसी तर चीज पर बैठे जो नजिस हो और इसके बाद एक तर पाक चीज पर जा बैठे और इंसान को ये इल्म हो जाए कि इस जानदार के साथ नजासत थी तो पाक चीज नजिस हो जाएगी, और अगर इल्म ना हो तो पाक रहेगी। मसला 125। अगर बदन के किसी हिस्से पर पसीना हो और वो हिस्सा नजिस हो जाए और फिर पसीना बहकर बदन के दूसरे हिस्सों तक पहुंच जाए तो जहां पसीना बहेगा बदन के वो हिस्से नजिस हो जाएंगे, लेकिन अगर पसीना आगे ना बहे तो बाकी बदन पाक रहेगा। मसला 126। अगर गाढ़ा बलगम नाक या गले से खारिज हो और उसमें खून हो तो बलगम में जहां खून होगा वो नजिस और बाकी हिस्सा पाक होगा। लिहाजा अगर ये बलगम मुंह या नाक के बाहर लग जाए तो बदन के जिस मकाम के बारे में यकीन हो कि नजिस बलगम इस पर लगा है नजिस है, और जिस जगह के बारे में शक हो कि वहां बलगम का नजिस हिस्सा पहुंचा है या नहीं तो वो पाक है। मसला 127। अगर एक लोटा जिसके पैंदे में सुराख हो नजिस जमीन पर रख दिया जाए और उससे पानी बहना बंद हो जाए तो जो पानी इसके नीचे जमा होगा वो इसके अंदर वाले पानी से मिलकर यकजा हो जाए तो लोटे का पानी नजिस हो जाएगा, लेकिन अगर लोटे का पानी तेजी से बहता रहे तो नजिस नहीं होगा। मसला 128। अगर कोई चीज बदन में दाखिल होकर नजासत से मिले लेकिन बदन से बाहर आने पर नजासत आलूद ना हो तो वो चीज पाक है। चनाचे अगर एनीमा का सामान या इसका पानी मकद में दाखिल किया जाए या सुई नाखून कोई ऐसी चीज बदन में चुभ जाए और बाहर निकलने पर नजासत आलूद ना हो तो नजिस नहीं है। अगर थूक और नाक का पानी जिस्म के अंदर खून से मिले लेकिन बाहर निकलने पर खून आलूद ना हो तो इसका भी यही हुक्म है। अहकाम नजासात। मसला 129। कुरान मजीद की तहरीर और वरक को नजिस करना जबकि ये फेल बेहुरमती में शुमार होता हो बिलाशुबा हराम है, और अगर नजिस हो जाए तो फौरन पानी से धोना जरूरी है, बल्कि अगर बेहुरमती का पहलू भी ना निकले तब भी एहतियात वाजिब की बिना पर कलाम पाक को नजिस करना हराम और पानी से धोना वाजिब है। मसला 130। अगर कुरान मजीद की जिल्द नजिस हो जाए और इससे कुरान मजीद की बेहुरमती होती हो तो जिल्द को पानी से धोना जरूरी है। मसला 131। कुरान मजीद को किसी ऐने नजासत मसलन खून या मुर्दार पर रखना खा ऐने नजासत खुश्क ही क्यों ना हो कुरान मजीद की बेहुरमती का बायस हो तो हराम है। मसला 132। कुरान मजीद को नजिस रोशनी से लिखना खा एक हर्फ ही क्यों ना हो ऐने नजिस करने का हुक्म रखता है। अगर लिखा जा चुका हो तो इसे पानी से धोकर या छील कर या किसी और तरीके से मिटा देना चाहिए। मसला 133। अगर काफिर को कुरान मजीद देना बेहुरमती का मुजिब हो तो हराम है और इससे कुरान मजीद वापस ले लेना वाजिब है। मसला 134।
اگر قرآن مجید کا ورق یا کوئی ایسی چیز جس کا احترام ضروری ہو، مثلا ایسا کاغذ جس پر اللہ تعالیٰ کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا کسی امام علیہ السلام کا نام لکھا ہو، بیت الخلاء میں گر جائے تو اس کا باہر نکالنا اور اسے دھونا واجب ہے، خواہ اس پر رقم ہی کیوں نہ خرچ کرنی پڑے۔ اور اگر اس گھاس کا باہر نکالنا ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس وقت تک اس بیت الخلاء کو استعمال نہ کیا جائے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ گل کر ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر خاک شفا بیت الخلاء میں گر جائے اور اس کا نکالنا ممکن نہ ہو تو جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، اس بیت الخلاء کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ 135، نجس چیز کا کھانا پینا یا کسی دوسرے کو کھلانا پلانا حرام ہے، لیکن بچے یا دیوانے کو کھلانا پلانا جائز ہے، اور اگر بچہ یا دیوانہ نجس غذا کھائے پیے یا نجس ہاتھ سے غذا کو نجس کر کے کھائے تو اسے روکنا ضروری نہیں۔ مسئلہ 136، جو نجس چیز پاک کرنے کے قابل ہے اسے بیچنے اور عاریتاً دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے نجس ہونے کے بارے میں جب یہ دو شرطیں موجود ہوں تو خریدنے یا ادھار لینے والے کو بتانا ضروری ہے۔ پہلی شرط، جب اندیشہ ہو کہ دوسرا فریق کسی واجب حکم کی مخالفت کا مرتکب ہوگا، یعنی اس نجس چیز کو کھانے پینے میں استعمال کرے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو بتانا ضروری نہیں ہے۔ مثلا لباس کے نجس ہونے کے بارے میں بتانا ضروری نہیں جسے پہن کر دوسرا فریق نماز پڑھے، کیونکہ لباس کا پاک ہونا شرط واقعی نہیں ہے۔ دوسری شرط، جب بیچنے یا عاریتاً دینے والے کو توقع ہو کہ دوسرا فریق اس کی بات پر عمل کرے گا، اور اگر وہ جانتا ہو کہ دوسرا فریق اس کی بات پر عمل نہیں کرے گا تو اسے بتانا ضروری نہیں۔ مسئلہ 137، اگر ایک شخص کسی دوسرے کو نجس چیز کھاتے یا نجس لباس میں نماز پڑھتے دیکھے تو اسے اس بارے میں کچھ کہنا ضروری نہیں۔ مسئلہ 138، اگر گھر کا کوئی حصہ یا قالین یا دری نجس ہو اور وہ دیکھے کہ اس کے گھر آنے والوں کا بدن، لباس یا کوئی اور چیز تری کے ساتھ نجس جگہ سے ملی ہے اور صاحب خانہ اس کا باعث ہوا ہو تو دو شرطوں کے ساتھ جو مسئلہ 136 میں بیان ہوئی ہیں، ان لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کر دینا ضروری ہے۔ مسئلہ 139، اگر میزبان کو کھانا کھانے کے دوران پتہ چلے کہ غذا نجس ہے تو دوسری شرط کے مطابق جو مسئلہ 136 میں بیان ہوئی ہے، ضروری ہے کہ مہمانوں کو اس کے متعلق آگاہ کر دے۔ لیکن اگر مہمانوں میں سے کسی کو اس بات کا علم ہو جائے تو اس کے لیے دوسروں کو بتانا ضروری نہیں، البتہ اگر وہ ان کے ساتھ یوں گھل مل کر رہتا ہو کہ ان کے نجس ہونے کی وجہ سے وہ خود بھی نجاست میں مبتلا ہو کر واجب احکام کی مخالفت کا مرتکب ہوگا تو ان کو بتانا ضروری ہے۔ مسئلہ 140، اگر کوئی شخص عاریتاً لی ہوئی چیز نجس ہو جائے تو اس کے مالک کو دو شرطوں کے ساتھ جو مسئلہ 136 میں بیان ہوئی ہیں آگاہ کرے۔ مسئلہ 141، اگر بچہ کہے کہ کوئی چیز نجس ہے یا کہے کہ اس نے کسی چیز کو دھو لیا ہے تو اس کی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر بچہ ممیز ہے اور پاک اور نجس کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور وہ کہے کہ اس نے ایک چیز پانی سے دھوئی ہے جبکہ وہ چیز اس کے استعمال میں ہو یا بچے کا قول اعتماد کے قابل ہو تو اس کی بات قبول کر لینی چاہیے، اور یہی حکم ہے جب بچہ کہے کہ وہ چیز نجس ہے۔ مطہرات۔ مسئلہ 142، 12 چیزیں ایسی ہیں جو نجاست کو پاک کرتی ہیں اور انہیں مطہرات کہا جاتا ہے۔ 1 پانی، 2 زمین، 3 سورج، 4 استحالہ، 5 انقلاب، 6 انتقال، 7 اسلام، 8 تبعیت، 9 عین نجاست کا زائل ہو جانا، 10 نجاست کھانے والے حیوان کا استبرا، 11 مسلمان کا غائب ہو جانا، 12 ذبح کیے گئے جانور کے بدن سے خون کا نکل جانا۔ ان مطہرات کے بارے میں مفصل احکام آئندہ مسائل میں بیان کیے جائیں گے۔ 1 پانی۔ مسئلہ 143، پانی 4 شرطوں کے ساتھ نجس چیز کو پاک کرتا ہے۔ پہلی شرط، پانی مطلق ہو، مضاف پانی مثلا عرق گلاب یا عرق بید مشک سے نجس چیز پاک نہیں ہوتی۔ دوسری شرط، پانی پاک ہو۔ تیسری شرط، نجس چیز کو دھونے کے دوران پانی مضاف نہ بن جائے، اور وہ دھونا جس کے بعد دوبارہ دھونا ضروری نہیں ہے، اس صورت میں اس کا رنگ، مزہ اور نجاست کی بو نہ تبدیل ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ اگر دھونے کی صورت اس سے مختلف ہو، یعنی وہ آخری دھونا نہ ہو اور پانی کی بو، رنگ یا ذائقہ بدل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا اگر کوئی چیز پانی یا قلیل پانی سے دھوئی جائے اور اسے 2 مرتبہ دھونا ضروری ہو تو خواہ پانی کی بو، رنگ یا ذائقہ پہلی دفعہ دھونے کے وقت بدل جائے، لیکن دوسری دفعہ استعمال کیے جانے والے پانی میں ایسی کوئی تبدیلی رونما نہ ہو تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ چوتھی شرط،
नजिस चीज को पानी से धोने के बाद उसमें ऐने निजासत के ज़र्रात बाकी ना रहें। नजिस चीज को कलील पानी यानी एक कुर से कम पानी से पाक करने की कुछ और शराइत भी हैं जिनका जिक्र बाद में आएगा। मसला 144। नजिस बर्तन के अंदरूनी हिस्से को कलील पानी से 3 दफा धोना जरूरी है और कुर या जारी पानी या बारिश का भी एहतियात वाजिब की बिना पर यही हुक्म है। लेकिन जिस बर्तन से कुत्ते ने पानी या कोई माया चीज पी हो उसे पहले पाक मिट्टी से मांझना चाहिए, फिर उस बर्तन से मिट्टी को दूर करना चाहिए, इसके बाद कलील या कुर या जारी पानी से 2 मरतबा धोना चाहिए। इसी तरह अगर कुत्ते ने किसी बर्तन को चाटा हो तो उसे धोने से पहले मिट्टी से मांझ लेना जरूरी है। अलबत्ता अगर कुत्ते का लुगाब किसी बर्तन में गिर जाए या बदन का कोई हिस्सा इससे छू जाए तो एहतियात लाजिम की बिना पर उसे मिट्टी से मांझने के बाद 3 दफा पानी से धोना जरूरी है। मसला 145। जिस बर्तन में कुत्ते ने मुंह डाला है अगर उसका मुंह तंग हो तो इसमें मिट्टी डालकर खूब हिलाएं ताकि मिट्टी बर्तन के तमाम अतराफ में पहुंच जाए। इसके बाद इसे उसी तरतीब के मुताबिक धोएं जिसका जिक्र साबका मसले में हो चुका है। मसला 146। अगर किसी बर्तन को सूर चाटे या उससे कोई बहने वाली चीज पी ले या उस बर्तन में जंगली चूहा मर गया हो तो उसे कलील या कुर या जारी पानी से 7 मरतबा धोना जरूरी है, लेकिन मिट्टी से मांझना जरूरी नहीं। मसला 147। जो बर्तन शराब से नजिस हो गया हो उसे 3 मरतबा धोना जरूरी है। इस बारे में कलील या कुर या जारी पानी की कोई तखसीस नहीं, एहतियात मुस्तहब यह है कि 7 बार धोया जाए। मसला 148। अगर एक ऐसे बर्तन को जो नजिस मिट्टी से तैयार हो गया हो या जिसमें नजिस पानी सरायत कर गया हो कुर या जारी पानी में डाल दिया जाए तो जहां जहां वो पानी पहुंचेगा बर्तन पाक हो जाएगा। और अगर इस बर्तन के अंदरूनी अज्जा को भी पाक करना मकसूद हो तो उसे कुर या जारी पानी में इतनी देर तक पड़े रहने देना चाहिए कि पानी तमाम बर्तन में सरायत कर जाए। और अगर इस बर्तन में कोई ऐसी नमी हो जो पानी के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचने में माने हो तो पहले उसे खुश्क कर लेना जरूरी है और फिर बर्तन को कुर या जारी पानी में डाल देना चाहिए। मसला 149। नजिस बर्तन को कलील पानी से 2 तरीके से धोया जा सकता है। पहला तरीका, बर्तन को 3 दफा भरा जाए और हर दफा खाली कर दिया जाए। दूसरा तरीका यह है, बर्तन में 3 दफा मुनासिब मिकदार में पानी डालें और हर दफा पानी को यूं घुमाएं कि वो तमाम नजिस मकामात तक पहुंच जाए और फिर उसे गिरा दें। मसला 150। अगर एक बड़ा बर्तन मसलन एक देग या मटका नजस हो जाए तो 3 दफा पानी से भरने और हर दफा खाली करने के बाद पाक हो जाता है। इसी तरह अगर इसमें 3 दफा ऊपर से इस तरह पानी उंडेलें कि इसके तमाम अतराफ तक पहुंच जाए और हर दफा इसकी तह में पानी जमा हो जाए, इसको निकाल दें तो बर्तन पाक हो जाएगा। और एहतियात मुस्तहब यह है कि दूसरी और तीसरी बार जिस बर्तन के जरिए पानी बाहर निकाला जाए उसे भी धो लिया जाए। मसला 151। अगर नजस तांबे वगैरह को पिघलाकर पानी से धो लिया जाए तो इसका ज़ाहिरी हिस्सा पाक हो जाएगा। मसला 152। अगर तनूर पेशाब से नजस हो जाए और इसमें ऊपर से 1 मरतबा यूं पानी डाला जाए कि इसके तमाम अतराफ तक पहुंच जाए तो तनूर पाक हो जाएगा। और एहतियात मुस्तहब यह है कि यह अमल 2 दफा किया जाए। और अगर तनूर पेशाब के अलावा किसी और चीज से नजस हुआ हो तो नजासत दूर करने के बाद मज़कूरा तरीके के मुताबिक इसमें 1 दफा पानी डालना काफी है। और बेहतर यह है कि तनूर की तह में एक गड्ढा खोद लिया जाए जिसमें पानी जमा हो सके, फिर इस पानी को निकाल लिया जाए और घड़े को पाक मिट्टी से पुर कर दिया जाए। और अगर ये मुमकिन ना हो तो काफी पानी डालकर इस तरह निकाला जाए कि तनूर की तह में पानी जमा ना रहे। मसला 153। अगर किसी नजस चीज को कुर या जारी पानी में 1 दफा यूं डबो दिया जाए कि पानी इसके तमाम नजस मकामात तक पहुंच जाए तो वो चीज पाक हो जाएगी। और कालीन या दरी और लिबास वगैरह को पाक करने के लिए इसे निचोड़ना और इसी तरह से मलना या पांव से रगड़ना जरूरी नहीं है। और अगर बदन या लिबास पेशाब से नजस हो गया हो तो इसे कुर या इसके जैसे पानी में एहतियात वाजिब की बिना पर 2 दफा धोना लाजिम है, लेकिन आब जारी में 1 दफा धोने से पाक हो जाएगा। मसला 154। अगर किसी ऐसी चीज को जो पेशाब से नजस हो गई हो कलील पानी से धोना मकसूद हो तो इस पर 1 दफा यूं पानी बहा दें कि पेशाब इस चीज में बाकी ना रहे तो वो चीज पाक हो जाएगी। अलबत्ता लिबास और बदन पर 2 दफा पानी बहाना जरूरी है ताकि पाक हो जाएं। लेकिन जहां तक लिबास, कालीन, दरी और इनसे मिलती जुलती चीजों का ताल्लुक है, इन्हें हर दफा पानी डालने के बाद निचोड़ना चाहिए ताकि गुसाला या धोवन इनमें से निकल जाए। गुसाला या धोवन उस पानी को कहते हैं जो किसी धोई जाने वाली चीज से धुलने के दौरान या धुल जाने के बाद खुद ब खुद या निचोड़ने से निकलता है।
مسئلہ 155 جو چیز ایسے شیرخوار لڑکے یا لڑکی کے پیشاب سے نجس ہو جائے جس نے دودھ کے علاوہ کوئی غذا کھانا شروع نہ کی ہو تو اس پر ایک دفعہ اگرچہ کم ہو اس طرح پانی ڈالا جائے کہ تمام نجس مقامات پر پہنچ جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ مزید ایک بار اس پر پانی ڈالا جائے۔ لباس، قالین اور دری وغیرہ کو نچوڑنا ضروری نہیں۔ مسئلہ 156 اگر کوئی چیز پیشاب کے علاوہ کسی نجاست سے نجس ہو گئی ہو تو نجاست دور کرنے کے بعد ایک دفعہ قلیل پانی اس پر ڈالا جائے، جب وہ پانی بہہ جائے تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ البتہ لباس اور اس سے ملتی جلتی چیزوں کو نچوڑ لینا چاہیے تاکہ ان کا دھون نکل جائے۔ مسئلہ 157 اگر کسی نجس چٹائی کو جو دھاگوں سے بنی ہوئی ہو کور یا جاری پانی میں ڈبو دیا جائے تو عین نجاست دور ہونے کے بعد وہ پاک ہو جائے گی، لیکن اگر اسے قلیل پانی سے دھویا جائے تو جس طرح بھی ممکن ہو اس کا نچوڑنا ضروری ہے، خواہ اس میں پاؤں ہی کیوں نہ رگڑنے پڑیں تاکہ اس کا دھون الگ ہو جائے۔ مسئلہ 158 اگر گندم، چاول وغیرہ کا اوپر والا حصہ نجس ہو جائے تو وہ کور یا جاری پانی میں ڈبونے سے پاک ہو جائے گا اور آب قلیل سے بھی پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ان کا اندرونی حصہ نجس ہو جائے تو کور یا جاری پانی ان چیزوں کے اندر تک پہنچ جائے تو یہ چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ مسئلہ 159 اگر صابن کا اوپری حصہ نجس ہو جائے تو اسے پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اندرونی حصہ نجس ہو تو پاک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی شخص کو اس بارے میں شک ہو کہ نجس پانی صابن کے اندرونی حصے تک سرایت کر گیا ہے یا نہیں تو وہ حصہ پاک ہوگا۔ مسئلہ 160 اگر چاول یا گوشت یا ایسی ہی کسی چیز کا ظاہری حصہ نجس ہو جائے تو کسی پاک پیالے یا اس کے مثل کسی چیز میں رکھ کر ایک دفعہ اس پر پانی ڈالنے اور پھر پھینک دینے کے بعد وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، اور اگر کسی نجس برتن میں رکھیں تو یہ کام 3 دفعہ انجام دینا ضروری ہے اور اس صورت میں وہ برتن بھی پاک ہو جائے گا، لیکن اگر لباس یا کسی دوسری ایسی چیز کو برتن میں ڈال کر پاک کرنا مقصود ہو جس کا نچوڑنا لازم ہو تو جتنی بار اس پر پانی ڈالا جائے اسے نچوڑنا ضروری ہے اور برتن کو الٹ دینا چاہیے تاکہ جو دھون اس میں جمع ہو گیا ہو وہ بہہ جائے۔ مسئلہ 161 اگر کسی نجس لباس کو جو نیل یا اس جیسی چیز سے رنگا گیا ہو کور یا جاری پانی میں ڈبویا جائے اور کپڑے کے رنگ کی وجہ سے پانی مضاف ہونے سے قبل تمام جگہ پہنچ جائے تو وہ لباس پاک ہو جائے گا، اور اگر اسے قلیل پانی سے دھویا جائے اور نچوڑنے پر اس میں سے مضاف پانی نہ نکلے تو وہ لباس پاک ہو جاتا ہے۔ مسئلہ 162 اگر کپڑے کو کور یا جاری پانی میں دھویا جائے اور مثال کے طور پر بعد میں کائی وغیرہ کپڑے میں نظر آئے اور یہ احتمال نہ ہو کہ یہ کپڑے کے اندر پانی کے پہنچنے میں مانے ہوئی ہے تو وہ کپڑا پاک ہے۔ مسئلہ 163 اگر لباس یا اس سے ملتی جلتی چیز کے دھونے کے بعد مٹی کا ذرہ یا صابن اس میں نظر آئے اور احتمال نہ ہو کہ یہ کپڑے کے اندر پانی کے پہنچنے میں مانے ہوا ہے تو وہ پاک ہے، لیکن اگر نجس پانی مٹی یا صابن میں سرایت کر گیا ہو تو مٹی اور صابن کا اوپر والا حصہ پاک اور اس کا اندرونی حصہ نجس ہوگا۔ مسئلہ 164 جب تک عین نجاست کسی نجس چیز سے الگ نہ ہوگی وہ پاک نہیں ہوگی، لیکن اگر بو یا نجاست کا رنگ اس میں باقی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، لہٰذا اگر خون لباس سے ہٹا دیا جائے اور لباس دھو لیا جائے اور خون کا رنگ لباس پر باقی بھی رہ جائے تو لباس پاک ہوگا۔ مسئلہ 165 اگر کور یا جاری پانی میں بدن کی نجاست دور کر لی جائے تو بدن پاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر بدن پیشاب سے نجس ہوا ہو تو اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر ایک دفعہ آب کور سے پاک نہیں ہوگا، لیکن پانی سے نکل آنے کے بعد دوبارہ اس میں داخل ہونا ضروری نہیں، بلکہ اگر پانی کے اندر ہی بدن پر ہاتھ پھیر لے کہ پانی 2 دفعہ بدن تک پہنچ جائے تو کافی ہے۔ مسئلہ اگر نجس غذا دانتوں کی ریخوں میں رہ جائے اور پانی منہ میں بھر کر یوں گھمایا جائے کہ تمام نجس غذا تک پہنچ جائے تو وہ غذا پاک ہو جاتی ہے۔ مسئلہ اگر سر یا چہرے کے بالوں کو قلیل پانی سے دھویا جائے اور وہ بال گھنے نہ ہوں تو ان سے دھون جدا کرنے کے لیے انہیں نچوڑنا ضروری نہیں، کیونکہ معمولی پانی خود بخود جدا ہو جاتا ہے۔ مسئلہ اگر بدن یا لباس کا کوئی حصہ قلیل پانی سے دھویا جائے تو نجس مقام کے پاک ہونے سے اس مقام سے متصل وہ جگہیں بھی پاک ہو جائیں گی جن تک دھوتے وقت عموماً پانی پہنچ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نجس مقام کے اطراف کو علیحدہ دھونا ضروری نہیں، بلکہ وہ نجس مقام کو دھونے کے ساتھ ہی پاک ہو جاتے ہیں، اور اگر ایک پاک چیز ایک نجس چیز کے برابر رکھ دیں اور دونوں پر پانی ڈالیں تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ لہٰذا اگر ایک نجس انگلی کو پاک کرنے کے لیے سب انگلیوں پر پانی ڈالیں اور نجس پانی یا پاک پانی سب انگلیوں تک پہنچ جائے تو نجس انگلی کے پاک ہونے پر تمام انگلیاں پاک ہو جائیں گی۔ مسئلہ جو گوشت یا چربی نجس ہو جائے دوسری چیزوں کتنا پانی سے دھوئی جا سکتی ہے،
यही सूरत उस बदन या लिबास और बर्तन की है जिस पर थोड़ी बहुत चिकनाई हो जो पानी को बदन या लिबास तक पहुंचने से ना रोके। मसला, अगर बर्तन या बदन निजस हो जाए और बाद में इतना चिकना हो जाए कि पानी उस तक ना पहुंच सके और बर्तन या बदन को पाक करना मकसूद हो तो पहले चिकनाई दूर करनी चाहिए ताकि पानी उन तक यानी बर्तन या बदन तक पहुंच सके। मसला, जो नल कुर पानी से मुत्तसिल हो वो कुर पानी का हुक्म रखता है। मसला, अगर किसी चीज को धोया जाए और यकीन हो जाए कि पाक हो गई है लेकिन बाद में शक हो कि ऐनी निजासत उससे दूर हुई है या नहीं तो जरूरी है कि उसे दोबारा पानी से धो लिया जाए ताकि यकीन कर लिया जाए कि ऐनी निजासत दूर हो गई है। मसला, वो जमीन जिसमें पानी जज्ब हो जाता हो, मसलन ऐसी जमीन जिसकी सतह रेत या बजरी पर मुश्तमिल हो, अगर निजस हो जाए तो कलील पानी से पाक हो जाती है। मसला, अगर वो जमीन जिसका फर्श पत्थर या ईंटों का हो या दूसरी सख्त जमीन जिसमें पानी जज्ब ना होता हो निजस हो जाए तो कलील पानी से पाक हो सकती है, लेकिन जरूरी है कि उस पर इतना पानी गिराया जाए कि बहने लगे। जो पानी ऊपर डाला जाए अगर वो किसी सुराख से बाहर ना निकल सके और किसी जगह जमा हो जाए तो उस जगह को पाक करने का तरीका यह है कि जमा शुदा पानी को कपड़े या बर्तन से बाहर निकाल दिया जाए। मसला, अगर मादनी नमक का ढला या इस जैसी कोई चीज ऊपर से निजस हो जाए तो कलील पानी से भी पाक हो सकती है। मसला, अगर पिघली हुई निजस शक्कर से कंद बना लें और इसे कुर या जारी पानी में डाल दें तो वो पाक नहीं होगी। ये थी तौज़ीहुल मसाइल की दूसरी किस्त। मुतहरात का बकिया हिस्सा अगली किस्त में पेश किया जाएगा। उम्मीद है आपको तौज़ीहुल मसाइल का ऑडियो वीडियो फॉर्मेट पसंद आया होगा। इस काम का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस कीमती इल्मी विरसे को आप तक पहुंचाना है। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल या मशवरा है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।